نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مچھلی نے کھا لیا تو اس کے پیٹ میں ان کی یہ دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو شخص بھی ان الفاظ سے دعا مانگے گا وہ ضرور قبول ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعات سے ہلاک کیا اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ اس لیے دین کے ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو اپنا رہبر بنانا بہت ہی ضروری امر ہے، اور کسی ایسے طریقے کو اختیار کرنا جو خلاف سنت ہو نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے امت محمدیہ کے سامنے گناہوں کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کیا مگر ان کے استغفار نے میری کمر توڑ دی، تو میں نے ایسے گناہ ان کے پاس پیش کیے جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے استغفار کریں، اور وہ احوا یعنی بدعات ہیں کہ وہ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ حق تعالی شانہ جیسے محسن کے احسانات معلوم ہونے کے بعد اور ان کے اقرار کے بعد اس کی نافرمانی کی جائے، اور باوجود یہ کہ شیطان کا دشمن ہونا معلوم ہے، اس کی عیاری اور سرکشی معلوم ہے، مگر اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ کلمہ شریف کا ذکر کرنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔